مولوی صاحب جلدی جنازہ پڑھا دیں، لاش خراب ہو رہی ہے۔ یہ آواز میرے باپ کی تھی اور وہ لاش میری تھی۔ جی ہاں، میں زندہ تھی مگر میرے باپ نے مجھے مردہ قرار دے دیا، صرف اس لیے کہ میں اس کی بیٹی تھی۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی ہے، جب میں 14 سال کی تھی اور پہلی بار اپنی ماں کی قبر پر گئی۔ میں نے ماں کو صرف تصویروں میں دیکھا تھا، وہ تب فوت ہو چکی تھی جب میں 2 سال کی تھی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ شاید جانوروں کے ساتھ بھی نہ ہوتا، لیکن میرا باپ وہ خاموش تماشا ہی تھا، بلکہ اکثر خود بھی ان ظالموں میں شریک ہوتا۔ ایک دن جب میری ستیلی ماں نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تو باپ نے اسے روکا نہیں، بلکہ اس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ مجھے بے ہوش پا کر ہسپتال نہیں لے جایا گیا، بلکہ ندی کنارے ایک مولوی صاحب کو بلا کر کفن دفن کی تیاری کر دی گئی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب میرا جسم نہلانے کے وقت غسل کے پانی میں رکھا گیا، تب میری آنکھوں نے ذرا حرکت کی۔ موجود ایک بزرگ خاتون نے چیخ مار دی، یہ بچی زندہ ہے! سب گھبرا گئے، مولوی پیچھے ہٹ گئے۔ میرا باپ شرمندہ نہیں بلکہ پریشان تھا، بس غصے میں تھا جسے کسی راز کا پردہ فاش ہو گیا ہو۔ اسی لمحے وہی بزرگ خاتون جنہیں میں آج اپنی اماں زبیدہ کہتی ہوں، مجھے چادر میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ مجھے اپنے گاؤں میں لے آئی جہاں میں کئی ماہ بیمار رہی۔ جب میں ہوش میں آئی تو کسی اور کی دنیا میں تھی، اور میری اپنی دنیا، میرا نام، میرا باپ سب دفن ہو چکے تھے۔ اماں زبیدہ نے مجھے نئی زندگی دی، میرا نام بدل کر سارا رکھ دیا، لیکن میرے اندر کی وہ زخم آج بھی ہرے ہیں، کیونکہ میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی جب اماں زبیدہ کے گاؤں میں سب مجھے ان کی بھتیجی سمجھتے۔ مجھے اسکول میں داخل کروایا گیا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سگلتی رہی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، تاکہ ایک دن اپنے اصل نام کے ساتھ دنیا کے سامنے آ سکوں اور اس شخص کو بے نقاب کر سکوں جس نے باپ ہوتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ 5 سال گزر گئے، میں اب انٹر کے امتحانات دے رہی تھی۔ میرے اندر ایک ایسی چنگاری تھی جس نے مجھے کبھی سونے نہ دیا، لیکن اس رات ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو اماں زبیدہ کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر گئی، دیکھا کہ وہ زمین پر گری ہوئی ہیں۔ ہسپتال لے کر گئی، ڈاکٹر نے کہا دل کا دورہ پڑا ہے، بچنے کا امکان کم ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اماں زبیدہ میری دنیا تھی، میں ان کے بغیر کچھ نہ تھی۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے میری ہتھیلی میں ایک پرانا سا لفافہ رکھا جس پر میرا اصل نام لکھا تھا، فریحہ جاوید۔ میں کانپ گئی۔ اندر ایک خط تھا جس میں اماں زبیدہ نے لکھا تھا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ ایک دن تم سچ جاننا چاہو گی۔ تمہارا باپ جاوید اختر اسی گاؤں میں ہے اور لوگوں کی نظروں میں نیک، دیندار اور عزت دار بنا بیٹھا ہے، مگر اس کے گناہ کے نشان مٹتے نہیں۔ تم فریحہ اور تمہیں واپس اپنا حق لینا ہوگا اور اپنی شناخت لینی ہوگی۔ اماں زبیدہ کی موت میرے لیے سب کچھ چھین کر لے گئی، لیکن ان کا دیا ہوا خط میرے لیے بہت اہم تھا۔ اب میں واپس جا رہی تھی اسی گاؤں میں جہاں مجھے کفن میں لپیٹا گیا، مگر اس بار میں کفن میں نہیں تھی۔ قانون، تعلیم، سچ اور حوصلے میں لپٹی ہوئی جا رہی تھی، اور میرا پہلا قدم تھا اس اسکول میں داخلہ لینا جس کا پرنسپل میرا باپ تھا۔ جی ہاں، جاوید اختر وہاں کا قابل احترام پرنسپل کہلاتا، اور جس نے ایک بیٹی کو دفن کر کے یہ مقام پایا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف بدلے کی نہیں بلکہ انصاف، عزت اور ایک بیٹی کے جی اٹھنے کی تھی۔ اس دن صبح سورج بھی ذرا تیز چمک رہا تھا، جیسے قدرت بھی میری آنکھوں کی چمک کو محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، آنکھوں کے گرد ہلکی سی تھکن، لیکن اندر کچھ اور تھا، ایک چمک، ایک چنگاری تھی۔ 5 سال پہلے جس گھر سے لاش بن کر نکلی تھی، آج اسی گاؤں میں قدم رکھنے جا رہی تھی، زندہ، حوصلے سے بھرپور، مگر اپنی شناخت چھپا کر۔ اماں زبیدہ کے انتقال کے بعد میں نے اپنی تعلیمی دستاویزات نئے نام سے بنوائیں، سارہ زبیدہ۔ میں نے خود کو اس حد تک تبدیل کر لیا کہ اب پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، سوائے ان کی آنکھوں کے جو برسوں کا درد سنبھالے ہوئی تھی۔ میں پرائیویٹ اسکول میں اسکالرشپ پر داخلے کے لیے پہنچی۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں میرا باپ پرنسپل تھا، اس کا نام بورڈ پر چمک رہا تھا، جناب جاوید اختر پرنسپل۔ میں نے دل تھاما اور آفس میں قدم رکھا۔ ایک بزرگ لیکن رعب میز پر بیٹھا تھا، سفید داڑھی، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں وہی غرور جو برسوں پہلے دیکھ چکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں کو چند لمحے ٹھہرنے دیا، لیکن پہچان نہ سکا۔ جی بیٹا، اس نے کہا۔ سر، میں یتیم ہوں پر امتیازی نمبروں سے میٹرک پاس کیا، آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اسکالرشپ کے لیے آئی ہوں۔ اس نے فائل دیکھی، میرا نام دیکھا اور بغیر کچھ کہے فارم پر دستخط
دستخط کر دیے۔ اچھی بچی لگتی ہو، جاؤ داخلہ لے لو۔ دل میں ایک چیخ اٹھی لیکن ہونٹ خاموش رہے۔ اگلے دن میری کلاسیں شروع ہو گئی۔ میں نے اسے قریب سے دیکھنا شروع کیا، اس کی نظروں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کی جو برسوں پہلے گر چکا تھا۔ وہ روز صبح دعا کرواتے، بچیوں کو بیٹوں کی رحمت کہتے، لیکچر دیتا اور شام کو مسجد میں درس دیتا، مگر میں جانتی تھی یہ سب صرف چہرہ تھا۔ اصل چہرہ وہ تھا جس نے اپنی بیٹی کو کفن میں لپٹایا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی ڈائری دیکھی، میری نظریں اس ڈائری پر ٹھہر گئی۔ اس دن شام کو اسکول کے آفس میں اس نے اچانک مجھے روک لیا۔ بیٹا، تمہاری آنکھوں میں عجیب سی گہرائی ہے، کہاں سے ہو؟ میں نے دل تھام کر جھوٹ بولا، رحیم یار خان سے۔ ماں باپ نہیں ہے، بس ایک نیک خاتون نے پالا ہے، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو کچھ لرز سا گیا، جیسے کوئی پرانا زخم ہلکا سا جاگ گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، ایک بیٹی کھو دی ہے، بچپن میں ہی مر گئی تھی، اس کی یاد بہت آتی ہے، میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں نے زبردستی خود کو قابو میں رکھا۔ کیا نام تھا اس کا سر؟ اس نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ فریا بہت پیاری تھی لیکن قسمت کو منظور کچھ نہیں تھا۔ میں خاموش رہی لیکن میرے اندر کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھی۔ قسمت نہیں سر، کچھ لوگوں کا نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تم بہت سمجھدار ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں خود سے ٹوٹ گئی تھی لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ میری کمزوری نہیں تھی، میری طاقت بن رہی تھی۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا یوم بیٹی کے عنوان سے۔ پرنسپل صاحب نے سب طلباء سے کہا کہ وہ بیٹی پر تقریریں تیار کریں، جذبات، احساسات سب کچھ شامل کریں، اور سب سے دلچسپ بات مجھے منتخب کیا گیا کہ میں اس تقریر میں مرکزی تقریر کروں۔ میں نے ساری رات جا کر ایک تقریر لکھی، لیکن یہ صرف تقریر نہیں تھی، یہ میری روح کی چیخ تھی، میری پہچان کی پیکار تھی۔ تقریب کا دن آیا، پورا اسکول ہال میں تھا۔ پرنسپل صاحب پہلی صف میں بیٹھے، ان کی آنکھوں میں وہی وقار، وہی فخر۔ میں سٹیج پر کھڑی ہوئی اور بولنا شروع کیا۔ بیٹی صرف ایک رشتہ نہیں، ایک امانت ہوتی ہے، مگر اگر وہی شخص جو محافظ و قتل بن جائے تو کیا بیٹی پھر بھی بیٹی رہتی ہے یا لاش بن جاتی ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ میں ایک ایسی بیٹی کی کہانی سنانے آئی ہوں جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا۔ سانسیں چلتی رہیں لیکن کفن لپٹایا گیا۔ ایک مولوی نے نماز پڑھانے کا اعلان کیا اور وہ باپ سامنے کھڑا تھا جس نے کہا، جلدی کرو، لاش خراب ہو جائے گی۔ پہلی صف میں بیٹھے جاوید اختر کی آنکھوں سے اینک سرک گئی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے اپنی تقریر جاری رکھی، مگر وہ بیٹی زندہ رہی۔ اسے قدرت نے واپس بھیجا تاکہ وہ ان چہروں کو بے نقاب کرے جو دن میں معصومیت کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور رات کو شفافیت کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ اب پورے حال میں خاموشی تھی، صرف ایک آدمی بے چینی سے اٹھا، وہ جاوید اختر تھا۔ اس کی نظریں اب بھی مجھ پر ٹھہر چکی تھی۔ میں نے اپنا آخری جملہ کہا، اور آج وہ بیٹی اپنے ہی قاتل کے سامنے کھڑی ہے۔ پورا حال گونج گیا۔ جاوید اختر کا رنگ فک ہو چکا تھا، وہ جیسے اپنی کرسی پر بیٹھ نہ رہ سکا۔ تم کون ہو؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مائک رکھ کر سٹیج سے اترتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہ سچ جو برسوں سے دفن تھا۔ میں نے وہ لاش پر جس پر تو نے فاتحہ پڑھی تھی اور جس نے تجھے اب زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری زبان سے ہر نکلا لفظ جیسے گاؤں کے قبرستان میں گونج رہا تھا۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں اور سب کی نظریں اس پر بھی تھیں جو برسوں سے پرنسپل کے عہدے پر بیٹھا، نقدوں کی چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا اور گناہوں کو چھپائے بیٹھا تھا۔ جاوید اختر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر کرسی سے اٹھا، حال سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تب تک سب کچھ بدل چکا تھا۔ طالبہ، استاذ، گاؤں کے معززین سب اس کے پیچھے پیچھے۔ کسی نے دروازہ بند کر دیا، کسی نے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کیا یہ سچ ہے سر؟ کیا آپ نے واقعی اپنی بیٹی کو مردہ قرار دے کر دفن کرنے کی کوشش کی تھی؟ ایک استانی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جاوید اختر کے ہونٹ کبکبانے لگے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا جو میں نے 5 سال پہلے اپنے کفن میں بھی محسوس کیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کوئی اور ہے، میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ آپ کو یقین ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ تو آئیے آپ کو دکھاتی ہوں وہ نشان جو صرف باپ ہی پہچان سکتا ہے۔ میں نے آستین چڑھائے۔ میری کلائی پر بچپن کا ایک مخصوص تل تھا جو میری ماں کی نشانی سمجھا جاتا اور جسے باپ نے خود دیکھا جب میں 2 سال کی تھی۔ جاوید کی آنکھوں میں اس نشان پر ٹھہر گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فریا اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ ایک بوڑھی استانی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم نے تو آپ کو ولی سمجھا اور ہم نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ جاوید کو اسی دن حراست میں لے لیا گیا۔
پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ اگلے دن صبح جب میں اسکول پہنچی تو گیٹ پر میرے لیے پھول رکھے گئے، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، میں نے حلفیہ بیان دیا، اما زبیدہ کا خط، سوتیلی ماں کا بیان جسے پولیس نے تلاش کیا، اور کفن کے دن کی تصویر، سب کچھ ثبوت بن گیا۔ جاوید کو سزا ہونے کے امکانات روشن تھے، لیکن ایک رات عدالت کی اگلی سماعت سے پہلے مجھے جج کے کمرے سے کال آئی، سارا بی بی آپ سے ایک بات ضروری کرنی ہے۔ میں پہنچی تو کمرے میں صرف ایک شخص تھا، جاوید اختر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے ایک دن کی ضمانت ملی ہے، تم سے ایک بار ملنے کی درخواست کی تھی۔ میں سختی سے بیٹھ گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جاوید نے سر جھکا لیا۔ میں قصوروار ہوں، لیکن میں نے جو کیا اس کے پیچھے صرف نفرت نہیں تھی، کسی چیز کا خوف تھا، بیٹی ہونے کا یا رسوائی کا؟ نہیں نہیں، اس کی آواز لرز گئی، بلکہ ایک بد دعا کا۔ تمہاری ماں جب مری تھی تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ ایک دن میری نسل میرا نام مٹانے والے بنے گی۔ میں ساکت رہ گئی۔ میں تو تم مجھے دفن کر دیا، ایک بد دعا کے ڈر سے۔ میں ڈر گیا، اور جب سوتیلی بیوی نے زہر دینے کی بات کی میں خاموش رہا۔ شاید سوچا کہ قسمت اپنا کام کر دے گی، اور وہ دن جس دن تم ہلنے لگی تھی غسل کے دوران، وہ میری زندگی کا آخری دن ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بزدل تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، لیکن دل سخت تھا۔ اب تمہیں کیا چاہیے؟ رحم، معافی؟ نہیں نہیں، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عدالت میں جو بیان دو گی اس میں سب کچھ سچ کہوں گا، لیکن میری ایک اور بیٹی ہے، تمہاری سوتیلی بہن، وہ صرف 10 سال کی ہے، اسے سزا نہ دینا۔ میری سانس رک گئی۔ بیٹی؟ ہاں، اس کی آنکھیں بالکل تم جیسی ہیں، اس سے تمہارا نام نہیں چھپاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم اس سے ملو تاکہ وہ جان سکے سچ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا پر سر جھکا لیا۔ عدالت میں جاوید اختر نے سب کچھ قبول کیا۔ 10 سال کی قید سنائی ہوئی، اور مجھے ایک خط ملا جس پر لکھا تھا میری بیٹی کے لیے، اس باپ کی طرف سے جس نے سب کچھ کھو کر سیکھا کہ بیٹی زندگی ہوتی ہے، کفن نہیں۔ عدالت کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی۔ لوگ جاوید اختر کی سزا پر باتیں کر رہے تھے، میڈیا چیخ چیخ کر بیٹی کو مارنے والے باپ کی ہیڈ لائن چلا رہا تھا، لیکن میرے اندر جیسے سب کچھ خاموشی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ انصاف تھا، مگر اب میرے سامنے ایک نئی دیوار کھڑی ہونے والی تھی۔ ایک ننھی بچی جس کی عمر 10 برس تھی، وہ جاوید کی دوسری بیوی سے تھی، اور جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ جاوید اختر نے جیل جانے سے پہلے ایک لفافہ دیا، اس میں اس کے اسکول کا ایڈریس تھا اور کچھ تصاویر۔ اگر تم چاہو تو وہ تم سے ملے گی، اور یہ سب کچھ کام آئے گا۔ میں نے وہ لفافہ کئی دن نہیں کھولا۔ ہر بار دل کہتا کہ وہ بچی ہے جو میرے وجود کی تذلیل کا نشانی ہے، لیکن پھر ایک اور آواز آتی کہ کیا وہ بھی مجرم ہے؟ کیا وہ بھی قاتل کی سزا کی حقدار ہے؟ آخر ایک دن میں نے ہمت کی، اسکول گئی جہاں وہ بچی پڑھتی تھی۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر بچیوں کی چھٹی کا وقت ہونے کا انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ننھے قدموں کی آواز آنے لگی، رنگ برنگے بستے، چھوٹے چھوٹے کہکے، اور اچانک ایک چہرہ جو جیسے آئینے جیسا لگا، بالکل میری بچپن کی شکل، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی خاموش سا معصوم چہرہ۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ بچی میرے سامنے سے گزری، اچانک رکی، مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، آپی آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے دل تھام کر کہا، ہاں تھوڑا سا۔ کیسے؟ تمہارے بابا مجھے جانتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میرے بابا اب جیل میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک دن کوئی بڑی بہن مجھے ملنے آئے گی۔ آپ وہی ہیں کیا؟ میرے قدم لرز گئے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، امی امی وہ آ گئی۔ اس کی امی یعنی میری سوتیلی ماں دروازے سے نکلی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پل بھر میں سب کچھ پہچان گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سناٹا چھا گیا۔ فریحہ جی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہماری دنیا تو تم نے اجاڑ دی تھی، اور اب کیا لینے آئی ہو؟ میں نے سنبھل کر کہا، میں تم سے کچھ لینے نہیں آئی، بس اس بچی سے ملنے آئی ہوں جس نے میرا چہرہ نہیں پہچانا، مگر میری آنکھوں کو فوراً پہچان لیا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید اس کے پیچھے بھی اب کچھ کہنے کو نہ تھا۔ میں بچی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے 1000 سوال کیے، بابا جیل میں کیوں گئے ہیں؟ آپ نے انہیں کیوں سزا دلوائی؟ آپ کون ہو؟ میں نے صرف ایک بات کہی، بیٹا تم جانتی ہو، تم ابھی چھوٹی ہو، جب تم بڑی ہو جائے گی تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، تب تک تم مجھے اب صرف آپ ہی سمجھو، ایک دوست جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس دن کے بعد میں ہفتے میں ایک بار اس سے ملنے گئی۔ ہم پارک میں بیٹھتے، میں اسے کتابیں دیتی، تصویریں بناتے، اور وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہتی، آپ ہی آپ کی گود ماں جیسی لگتی ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ جاتی، کیونکہ ماں کا لمس مجھے کبھی نہیں ملا، اور جو بچی میرے لمس میں سکون پاتی تھی وہ اس مرد کی بیٹی تھی جس نے مجھے دفن کیا۔ ایک دن اس بچی نے مجھ سے پوچھا، اگر آپ میری سگی بہن ہوتی تو کیا ہم ساتھ رہ سکتے؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ہم سگی بہنیں نہیں، خون کی بہنیں ہیں، اور خون کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔
پھر ایک دن اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا، آپ ہی جب آپ آئیں تو میری امی آپ کو دیکھ کر ناراض ہوتی ہیں، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ شاید میری قسمت بدلنے کے لیے آئی ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کبھی واپس نہ جاؤ۔ یہ پڑھ کر میں رو پڑی۔ کچھ دن بعد مجھے جیل سے ایک خط موصول ہوا، جاوید اختر کا، تم نے میری بیٹی کو وہ دیا جو میں تمہیں نہ دے سکا، ماں کا لمس، بہن کی محبت اور وہ سچائی جس سے میں عمر بھر بھاگتا رہا۔ شاید میری سزا مکمل ہو چکی ہے جب میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہنستے دیکھا۔ تم نے بدلہ نہیں لیا، تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں نے اس خط کو سینے سے لگایا اور پھر اپنی ستیلی بہن کو اپنے گھر لے گئی تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میرے باپ کی سزا میری قسمت بن گئی۔ میرے کمرے کی دیوار پر اب دو تصویریں تھیں، ایک میری جس میں بچپن کی معصومیت اب شعور میں بدل چکی تھی، اور ایک اس بچی کی جو مجھے دیکھ کر آپ ہی کہتی، مگر حقیقت میں وہ میری سگی بہن تھی، اس کی باپ کی بیٹی جس نے مجھے دفن کیا۔ لیکن اب یہ رشتہ زخم نہیں رہا تھا، یہ ایک ذمہ داری بن چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جسے میں اپنی محرومیوں سے نہیں اپنی محبت سے باندھ چکی تھی۔ وہ بچی جس کا نام ریمل تھا وہ میرے ساتھ رہتی، اب ساتھ پڑھتے، ساتھ کھاتے، ساتھ ہنستے۔ جب کبھی رات کو بجلی چلی جاتی تو میرے بازو کو تھام کر کہتی، آپ ہی اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، بس یہ احساس ہو کہ کوئی میرے پاس ہے۔ میں دل میں سوچتی، کاش مجھے بھی کسی رات کوئی ایسا پاس ہوتا۔ ریمل اب ہر کسی کو یہی کہتی، یہ میری بہن ہے، میری دنیا ہے۔ لیکن ایک دن سکون کی یہ دنیا پھر لرز اٹھی جب جاوید اختر کی طبیعت اچانک جیل میں خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ حالت نازک ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن ریمل، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ ہی اگر وہ چلے گئے تو کیا میں ان سے ایک آخری بار نہیں مل سکوں گی؟ میرا دل بھر گیا، میں اسے لے کر جیل گئی۔ جاوید اختر اب وہ جاوید اختر نہ تھا، کمزور، جھریوں بھرا، آنکھوں میں اداسی اور زبان پر خاموشی۔ اس نے ریمل کو دیکھا اور پھر مجھے، تم اسے لے آئی ہو؟ ہاں، کیونکہ یہ اس کی خوشی تھی، میری نہیں۔ ریمل دوڑی، باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ مجھے یاد کرتے تھے؟ جاوید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت نکلے، لیکن تمہیں مجھ سے نفرت ہونی چاہیے، پیار نہیں۔ میں خاموشی سے پیچھے کھڑی رہی۔ جاوید نے مجھے اشارہ کیا، فریحہ، تمہارا نام لینا میرے گناہوں کی معافی نہیں، مگر تم کیا مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے کہا، تم نے میری قبر کھودی اور میں نے خود اس سے نکل کر زندگی کو چنا۔ تم نے مجھے دفن کیا، میں نے معاف کیا، مگر تمہارے لیے معافی کا مطلب صرف الفاظ نہیں، وہ بچی ہے جسے تم نے دنیا دی اور جسے میں نے سچ دیا۔ اگر وہ آج ہنس رہی ہے تو یہ معافی ہے۔ خاموش، مکمل اور بے آواز۔ جاوید کی آنکھیں بند ہو گئی۔ شکریہ، اس کا آخری لفظ تھا۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر اندر آیا اور بولا، وہ جا چکے ہیں۔ ریمل چیخ پڑی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دل میں کہا، اب تو جا چکے ہیں، پر میں زندہ ہوں، اور میں تجھے وہ سبق سکھا چکی ہوں جو سچ، صبر اور معافی سے لکھا جاتا ہے۔ جاوید اختر کی تدفین سادگی سے کی گئی۔ کوئی بڑا جنازہ نہیں تھا، کوئی ہجوم نہیں، صرف میں اور ریمل اور چند محافظ۔ لیکن اس دن میں نے پہلی بار قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دل سے معاف کیا۔ ماہ گزرتے گئے، ریمل اب بڑی ہو رہی تھی۔ وہ اکثر پوچھتی، آپ میرے لیے کیا ہو، ماں، بہن یا کچھ اور؟ میں مسکرا کر کہتی، میں وہ ہوں جو مجھے نہ ملا لیکن تمہارے لیے بن گئی۔ پھر ایک دن ریمل کو اسکول کے سالانہ فنکشن میں تقریر کا موقع ملا۔ اسٹیج پر اس نے سب کے سامنے کہا، میری ماں نہیں، مگر وہ میرے لیے سب کچھ ہے، وہ میری آپی ہے، وہ میری ماں بھی ہے۔ پورا حال تالیوں سے بجا رہا تھا اور میں رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو پہلی بار درد کے نہیں، کامیابی کے تھے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یا بیٹیوں کو جائیداد، عزت یا بددعا کا سبب مانتے ہیں۔ یہ ان ماں باپ کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ بیٹی دفن ہو جانا ان کی عزت بچا لے گا۔ نہیں، ایک بیٹی اگر ٹوٹتی ہے تو وہ صرف بدن سے نہیں، وہ تو ٹوٹتی ہے بھروسے سے۔ اگر وہ سنبھل جائے تو پھر وہ زندہ نہیں ہوتی، وہ ایک پوری نسل کو جگا دیتی ہے۔